یہ مدارس کا ایک پورا سلیبس بنایا گیا۔ اب باری آ گئی ہماری، بالخصوص پاکستان اور ہندوستان کی۔ انڈیا کے اندر پھر بھی مدارس کے ساتھ گورنمنٹ کا رویہ کچھ اور طرح کا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی گورنمنٹ کوئی مدرسہ نہیں چلاتی، جو مدرسے گورنمنٹ چلاتی ہے وہ بھی اپنے مقصد کے لیے چلاتی ہے، دین کے لیے نہیں چلاتی۔ جن مدارس کو گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے اس سے مقصد جو بھی گورنمنٹ دیتی ہے، میں نام نہیں لیتا، اور یہ سارے کرتے ہیں، ایک طرف شور کرتے ہیں فلانا مدرسہ دہشت گرد ہے، سب کو پتا ہے کس کا مدرسہ دہشت گرد ہے، اب بتانے کی ضرورت آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ پکی بات ہے، جن کو پتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ دہشت گرد مدرسوں کا جن کو پتا ہے، تو اتنے سارے بندوں کو پتا ہے، جنہوں نے نہیں نا ہاتھ کھڑے کیے وہ ساتھ والے سے پوچھ لینا، بتا دے گا، وہ بتا دے گا ساتھ والے کو، پتہ ہے نا جی آپ حضرات۔ اب گورنمنٹ ہماری ان مدارس کو فنڈ دیتی ہے اس لیے کہ بغل بچہ تنظیمیں بنا کے رکھنا چاہتی ہے۔ اگر گورنمنٹ چاہے تو کوئی دہشت گرد مدرسہ کبھی بھی آگے بڑھ سکتا۔ جب آپ اتنے سارے لوگوں کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، تو ان کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے کون دہشت گرد ہے۔ جو اہل حق کے مدرسے ہیں، اہل حق کے، ان مدارس کو نہ گورنمنٹ کو فنڈ جاری کرتی ہے نہ باہر سے کوئی ایڈ آتی ہے۔ مدرسہ ایک پوری ضرورت ہے، اور مدرسے کی حاجت کیا ہے؟ آپ تراویح کے لیے جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو حافظ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، حافظ کی۔ میرے بھائی جب آپ گھی لینے جاتے ہیں تو آپ کو یہ تو پتا ہوتا ہے نا گھی بنتا کہاں ہے، خریدیں گے کیسے، اس کی ساری صورتحال کا آپ کو پتا ہے۔ پاکستانی کوئی بھی نہیں کہے گا کہ گھی والی انڈسٹری بند کر دو، اس لیے کہ گھی کے بغیر ہنڈیاں نہیں پکتی۔ آپ فوری طور پہ ان چیزوں کا پتہ رکھتے ہیں، حافظ مانگتے ہو، حافظ کہتے ہیں اچھا قاری ہونا چاہیے، اچھا قاری، قرآن پاک اچھا پڑھنے والا، کیوں حضرت؟ اچھا قاری، اچھا حافظ۔ تو سوال یہ ہے کہ اچھا قاری پیدا کہاں ہوگا؟ کہاں پیدا ہوگا اچھا قاری؟ اسکول میں، کالج میں، دربار پہ؟ کہاں پیدا ہوگا؟ نہیں بول کے بتائیں۔ تو مدرسہ کون چلائے گا؟ مدرسے کے ساتھ تو رویہ یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ کے پیسے دینے آتے ہیں مدارس میں، زکوٰۃ کے، اور اس پر بھی ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جمعے والے دن 10 دفعہ اعلان کیا جائے کہ ہم نے مدرسے کو زکوٰۃ دی ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ تو اس آدمی کی نیکی ہے جو آپ سے وصول کر رہا ہے۔ آپ پڑھیں اٹھا کے بزرگوں کو، اس پر بھی 10 دفعہ، 20 دفعہ، 100 دفعہ لوگ سوچتے ہیں، اور پھر جا کر کے لوگ اس طرف توجہ کرتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ ذبح حالی کا شکار ہے۔ آپ کو عالم کی ضرورت ہے۔ مجھے بتلائیے، بچے کی پیدائش سے لے کر کان میں اذان دینے سے لے کر جنازے تک ڈیوٹی کون سا انجام دیتا ہے؟ اور جب حالات بگڑ جاتے ہیں، مسائل بن جاتے ہیں، میں 3 دفعہ طلاق کہہ بیٹھا ہوں، میں یہ کر بیٹھا ہوں، ادھر ہو گیا ہوں، تو مسائل کون بتاتا ہے؟ تو عالم کہاں پیدا ہوگا؟ اگر وہ انڈسٹری بند کر دی جائے جہاں عالم نے پیدا ہونا ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہی کوئی نہ رہے، تو علماء کیسے پیدا ہوں گے؟ قاری کیسے پیدا ہوں گے؟ حفاظ کیسے پیدا ہوں گے؟ جب آپ کسی چیز کی تشکیل میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اور یاد رکھیں، حافظ پیدا ہوں گے، قاری پیدا ہوں گے تو لفظ محفوظ رہیں گے، عالم پیدا ہوں گے تو قرآن کے معنی محفوظ رہیں گے، اور اللہ نے یہ ذریعہ بنایا ہے ان کی حفاظت کا۔ علماء بڑی ضروریات ہوتی ہیں میرے بھائی، بڑی ضروریات ہوتی ہیں۔ ایک عالم کی کتاب اس زمانے میں اتنی مہنگی ہے کہ کتاب تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ میں نے پہلے بھی بات عرض کی تھی، میں نے ایک حدیث فتاوی رضویہ سے ایک دفعہ جمعے میں سنائی، میرے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے مولانا یہ حدیث آپ نے سنائی ہے، ہمارے مولوی صاحب کو تو 25 سال ہو گئے خطبہ دیتے، کبھی نہیں سنائی انہوں نے، تو ان کو بھی چاہیے نا پڑھیں اور سنائیں۔ میں نے کہا مولانا کی تنخواہ کتنی؟ کہنے لگے 8,000 روپیہ۔ تو میں نے کہا جس کتاب سے میں نے حدیث سنائی ہے وہ کتاب ہی 14,000 کی آتی ہے، تو مولوی کہاں سے سنائے آپ کو؟ وہ بچوں کی روٹی پوری کرے یا آپ کو حدیث سنائے؟ یہ ابھی تراویحوں کا مسئلہ ہو رہا نا، صبح شام اعلان ہوتے ہیں علماء کی خدمت کرو، اور پھر دعویٰ ہوتا ہے 25,000 روپیہ دیا ہم نے مولوی صاحب کو۔ وہ میرے بھائی تو کپڑے تو لینے جا بازار کیا؟ اور مدارس کے طلباء کی کیا؟ پہلے تو مجھے شکوہ یہ ہے، اتنا سوتیلا مذہب ہے کہ کوئی آدمی اپنا ذہین اور پڑھا لکھا بچہ مدرسے لے کے نہیں آتا، لاتا ہی نہیں۔ جو بالکل سمجھتے ہیں نہ کام کر سکے گا نہ یہ اسکول پڑھے گا، اس کو مدرسہ میں لا کے داخل کراتے ہیں، اور پھر پرسان حال کوئی نہیں مدارس اسلامیہ کا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور مدرسوں کے محتمم
ان کا تو اللہ بھلا کرے، وہ ویسے ہی مدرسہ بنا کے فارغ ہوتے ہیں، بچے سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں، الا ماشاءاللہ ان کو دلچسپی اس چودھری سے ہے جو مدرسے کے ساتھ تعاون کرے گا۔ سب کی بات نہیں کرتا، بچوں کا ان کے شعور کو کس نے بیدار کرنا ہے، ان کو آگے کس نے لے کے جانا ہے۔ کبھی کبھی مدرسوں کا کھانا چیک کیا کریں جا کے، کبھی چیک کریں کسی مدرسے میں لنگر کیا پکتا ہے، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ہم مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو ایک دن بچوں کو شرارت سوجھی۔ اس وقت جو شرارتیں ہوتی ہیں وہ بڑی زبردست ہوتی ہیں، بلکہ وہ نئی ایجاد ہوتی ہیں طالب علمی کے زمانے میں۔ تو دال کھاتے کھاتے، میں تو ویسے بھی مدرسے میں امتحان کے دنوں میں رہا کرتا تھا، ابا جی کہتے تھے کہ گھر میں آ کے کھانا کھانا ہے، اس مدرسے میں پڑھنا ہے جہاں بندہ شام کو آ جائے۔ کچھ عرصے رہنا پڑا مدرسے میں، تو وہ دال جو تھی نا، وہ دال نہیں ملتی تھی پر دال پکی ہوتی تھی۔ اس دال میں دال، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے بات کی کہ نہیں، دال میں سے دال میسر۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ سویرے سحری کا وقت ہوتا تھا یا ناشتے کا وقت ہوتا تھا، تو استاد کہتے تھے نہ پانی پا کے ابالی ہے تو پھر خراب نہیں ہوتی۔ تو اب وہ ان کا حکمت تھی سمجھانے کی، تو ہم بھی اس حکمت کو سمجھ جاتے تھے، پانی ڈال کے ابال لیتے تھے تو وہ بالکل ہی دال ختم ہو جاتی تھی، پتہ نہیں کیا بچتا تھا۔ تو محتمم صاحب جو تھے پرنسپل صاحب، وہ آئے صبح وزٹ کرنے ناشتے کے وقت، تو بچوں نے بحث چھیڑ دی، علمی بحث، ایک علمی بحث ہونے لگی۔ کچھ بچے کہنے لگے جائز ہے، کچھ کہنے لگے ناجائز ہے، وہ جائز ہے ناجائز ہے، جائز ہے ناجائز ہے، بحث ہو رہی۔ استاد بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا مجھ سے پوچھ لو بیٹے کیا جائز اور کیا ناجائز ہے۔ تو جس نے یہ شرارت تیار کی تھی نا، وہ کھڑا ہو گیا، جس نے تیار کی تھی اور سنانا چاہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا استاد جی ہمارے درمیان بحث چھڑ گئی ہے کہ جو ہمارے مدرسے میں دال پکتی ہے اسے وضو جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تو یہ بحث چھڑ گئی ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو آپ ذرا ہمیں وضاحت کر کے بتا دیں جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تو استاد فرمانے لگے بڑے نالائق ہو، کل انشاءاللہ تعالیٰ جو دال پکے گی وہ اچھی پکے گی، مجھے سمجھ آ گئی ہے تم کیا بتانا چاہ رہے ہو۔ یہ حال ہے مدارس اسلامیہ کا کہ وہاں کا کھانا آپ جا کے دیکھ کے تو حال کوئی نہیں، بچوں کے رہن سہن کے معاملات گڑبڑ۔ تو آپ جب سب سے بڑا، گورنمنٹ تو سرپرستی نہیں کر رہی، اور ضرورت کتنی ہے۔ میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، میں خود غلام ہوں ایک آستانے کا، میں خود نوکر ہوں، لیکن میرے بھائی دین کو جب بھی ضرورت پڑی ہے نا، ہزار تنقید کریں، علماء میں آپ ہزار خامیاں تلاش کریں، لیکن آج بھی دین پر جب کڑا وقت آتا ہے، جب حکومتیں، سیاستدان، ظالم دین کے خلاف بات کرتے ہیں، تو جو طبقہ سب سے پہلے بولتا ہے وہ علماء کا طبقہ ہے۔ اپنی بے سر و سامانی کے عالم میں، غریبی کے عالم میں علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے۔ پیرانے عظام تو اللہ ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن پیر تو کسی نہ کسی پارٹی سے وابستہ ہے۔ بڑے بڑے پیرانے عظام تو کسی نہ کسی پارٹی میں ہے، کوئی پیپلز پارٹی میں ہے، کوئی نون لیگ میں ہے، کوئی تحریک میں ہے، کوئی کسی میں ہے، کوئی کسی میں ہے۔ وہ تو سارے مست ہیں، ان کا تو معاملہ ہی نہیں، وہ تو ادھر آتے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں مولوی کو کیا پتا ہوتا ہے، ہم نے کوئی معرفت یاد کر لی، اللہ جانے وہ کس بلا کا نام معرفت رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، مدارس اسلامیہ اور قرآن، آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، کوئی ہماری حکومت نے پریس نہیں لگایا ہوا، کوئی پریس نہیں کہ یہاں دینی کتابیں چھپیں گی، یہ دین کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، کوئی شے نہیں۔ آپ بازار میں جا کے کہیں کہ مجھے دین کے فلانے موضوع پہ کتاب چاہیے، ایک نہیں آپ کو درجنوں کتابیں ملیں گی، اور جب آپ کتاب کھول کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اس نے لکھی ہے جو کسی مدرسے کے حجرے میں بیٹھا کرتا تھا، جو کسی مسجد کے حجرے میں بیٹھا تھا، اسی نے پروف ریڈنگ کی، اسی نے کام کیا۔ کتابیں بھی مدرسے لکھتے ہیں، حافظ بھی مدرسے پیدا کرتے ہیں، دین کے بارے میں اگر کوئی پراپوگنڈا ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی۔ اور ایک جج صاحب کے میں نے یہ ریمارک سنے، ایک مولانا پہ کیس ہو گیا، یہ سپیکر اب اللہ خیر کرے، مولوی صاحب ایک ہمارے دوست ہیں، تو وہ کہتے ہیں لاؤڈ سپیکر پہ غلطی سے دو چار جملے جمعے کے میں کہہ بیٹھا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ باننی ہوا، خود بیان کرتے ہیں، تو کیس ہو گیا، لے گئے پولیس والے پکڑ کے، کہتے ہیں جب میں جا رہا تھا نا تو میری مسجد کی کمیٹی والے کہنے لگے حضرت جی فکر نہ کیجئے گا، نمازیں ہم پڑھ لیں گے، اب نمازوں کی فکر نہیں کرنی، انشاءاللہ ہم آئیں گے آپ کے پیچھے، یہ ظلم کی حد ہے۔ اور اب وہ کیس ہو گیا، تو جب عدالت میں گئے تو کہتے ہیں جج صاحب کے ریمارکس کیا تھے؟ جج صاحب کہنے لگے اس پولیس آفیسر سے، اور تو تمہارے ہتھے کوئی نہیں چڑھتا، یہ مسکین مولوی جو کانپ رہا ہے تمہارے سامنے، شرم کا مارا کہ میں پولیس کی گاڑی میں بیٹھا ہوں گا تو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، کس جرم میں جا رہا ہے، کیا لوگ سمجھیں گے، اللہ جانے کیا کیا سوچیں۔ اس جج کے ریمارکس تھے، وہ کہنے لگا یہ علماء شور کرتے ہیں تو دنیا بچی ہوئی ہے،
اگر یہ علماء اپنی مساجد میں، محافل میں، جلسوں میں شور نہ کرو، تم تو گلیوں میں ننگے ہو کے پھرنا شروع کر دو، جو تمہارا حال ہو گیا۔ یہ تو بیچارہ ایک طبقہ ہے، اور ہمارے ملک میں بہت سارے گناہ کرنے کو تیار ہیں حکمران، لیکن مدارس اسلامیہ اسلام کے قلعے بنے ہوئے ہیں، ان مدارس کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں کچھ طبقہ دہشت گردوں کا ہے، لیکن سارے نہیں، وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے، ایک جھٹکے میں ختم ہو سکتے ہیں۔ اہل حق کی کثرت ہے، جب بھی حکمران کو زیادتی کرتے ہیں تو مدارس کے لوگ میدان میں نکلتے ہیں، اور علماء نے اپنی ذاتی حیثیتوں سے مدرسے قائم کیے، ہمت کر کے، جد و جہد کر کے۔ یقین کریں مانگنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں 2-3 لوگوں سے مجھے کہنے کا موقع ملا، 2-3 لوگوں سے مجھے ذاتی طور پہ مدرسے کے لیے کہنے کا موقع ملا، ورنہ میں ذاتی طور پہ نہیں کہتا، اس کے بعد ہی توبہ کر لی۔ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ مدرسے کے ساتھ کچھ تعاون کریں، تو کہنے لگا مجھے کسی نے کہا کہ آپ جائیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ آئیں گے تو میں کچھ کروں گا۔ میں چلا گیا، میں نے اس کو جا کے کہا کہ یار مدرسے کے ساتھ کچھ تعاون کرو۔ کہنے لگا مولانا میرا پیسہ 1 نمبر نہیں ہے، 1 2 3 نمبر ہے، تو میں نے ویسے رکھا ہوا ہے آپ کے لیے تو میں دے دوں گا، ویسے 1 2 3 نمبر ہے۔ میں اس شخص کی شکل دیکھی اور میں اپنے وجود میں سوچنے لگا کہ یار اس نے کس طرح کا رویہ اختیار کیا، کس طرح کا رویہ اختیار۔ ایک صاحب 1 سال مدرسے میں پیسے دینے آئے تو مجھے کہنے لگے میں ہر سال آیا کروں گا۔ اگلا سال آیا تو حالات ہر سال کشیدہ نظر آتے ہیں ہمیں۔ میں نے اس کو ٹیلی فون کیا کہ صاحب آپ نے کہا تھا میں ہر سال آؤں گا۔ کہنے لگا مجھے دکھ ہوا ہے، کسی اور ساتھی کو کہنے لگے مجھے دکھ ہوا ہے، وہ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ ایک صاحب مجھے تیسرے صاحب مجھے گھر آ کے کہنے لگے کہ جب آپ کو ضرورت پڑے کسی اور کو نہیں کہنا، مجھے اطلاع دینی۔ میں نے اطلاع دی تو اس نے کچھ نہیں تو 100 آدمی کو بتایا کہ میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا بھائی میں نے تمہیں ذاتی کام بتایا تھا، تم نے 100 جگہ پہ بات کی اور تم کہہ کے نہیں گئے تھے؟ نہیں وہ تو ایسے میں نے کہا تھا۔ آپ یقین کریں رسوائی کا عالم ہے، ایسے تلخ حالات میں ہم وقت گزارتے ہیں، اور ہمارے مدارس کے بچے اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، اور ہم خود ان صحبتوں سے گزر کے آئے ہیں، ہم نے وہ رنگ دیکھا ہے کہ ہمارے استاد گرامی نے تفسیر روح البیان کا ترجمہ کیا تو چھاپنے کے لیے پیسے نہیں تھے، انہوں نے اپنے گھر کی 4 بیچ ڈالی، اضافی برتن نکال کے بیچ ڈالے۔ ایک بیٹی کا جہیز بنا کے رکھا تھا، کہنے لگے بیٹے تیری شادی میں سال ہے، اگر تو اجازت دے تو میں بیچ لوں، میری عمر بھر کی کمائی ہے، میں چاہتا ہوں میری زندگی میں چھپ جائے۔ اس قدر دکھ اور تکلیف اور آزمائش کے ساتھ علماء گجرانوالہ میں ہمارے ایک دوست مولانا تھے، ان کا بیٹا بڑا اچھا پڑھتا تھا، لاہور میں بڑا صحیح چل رہا تھا، صحیح سمت چل رہا تھا۔ اچانک اس بچے نے چھوڑ دیا، کہنے لگا میں نے نہیں پڑھنا۔ اور ہم لوگوں نے نا علماء کے لیے حکم لگایا کہ تم نے درویش رہنا ہے، تم نے نام سے یہ کہنا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل پہ گاڑی بیٹھنا، خبردار تمہارا حق نہیں ہے، نہ تم نے اچھے کپڑے پہننے ہیں تمہارا حق نہیں، نہ ہمیں یہ پتا چلے کہ تم اچھے گھر میں بیٹھو تمہارا نہیں حق۔ یہ نمائندے ہیں، یہ رسول اللہ کے جانشین ہیں، یہ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عالم کی زیارت کی سمجھے میں نے اپنے رسول کا دیدار کیا ہے۔ یہ ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جس نے عالم کو سہارا دیا سمجھے میں نے اپنے رسول کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ یہ ہے جن کے یہ کنز المال میں میں حدیث میں لفظ دکھاؤں گا، نبی پاک نے فرمایا جس نے کسی عالم کی صحبت اختیار کی وہ سمجھ لے میں نے اپنے نبی کی سنگت اختیار کی ہے، اور فرمایا جو میری سنگت میں بیٹھا سمجھے میں رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اتنا بڑا اس آدمی کا درجہ ہے جس کو کھڑا کر کے پوچھا جاتا ہے کہ وہ تو گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو بتا گاڑی کہاں سے آئی۔ مولوی صاحب کو تو بالکل ان کو اجازت نہیں ہے، اور ایسی عجیب۔ مولانا مجھے ٹیلی فون کرنے لگے، کہنے لگے میرا بیٹا آپ سے بڑا متاثر ہے، آپ کا بڑا حیا کرتا ہے، مدرسہ چھوڑ گیا ہے، لائق بچہ، A1 ذہن اور A1 تعلیم اس بچے کی، آپ سمجھائیں۔ میں ملنے گیا، میں نے جا کے کہا بیٹے آپ اتنا اچھا پڑھ رہے تھے چھوڑ کیوں گئے؟ کہنے لگے نہیں میں نے دوست سے بات کر لیا، میں کوریا جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بیٹے دین پڑھو اس میں بڑی برکت ہے۔ کہنے لگے چھوڑ دیں آپ، کیا پڑھا ہے آپ نے، کیا کمایا ہے آج تک، مجھے گنوائیں۔ میرے ابے کو 22 سال ہو گئے مسجد میں، کیا ہے؟ میں نے کہا یار ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن جو اللہ رسول اعزاز دیتے ہیں وہ تو بھی ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے نا۔ کہنے لگے آپ رکھتے ہیں، میں رکھتا ہوں، لوگ نہیں رکھتے۔ میں نے کہا وجہ تو بتا۔ کہنے لگے 22 سال سے مسجد کی چھت پہ ہمارا مکان ہے، 4 بہنیں ہیں، بہن کا رشتہ دیکھنے لوگ آئے تھے، اور وہ بی بی جس نے میری بہن کی ساس بننا تھا وہ مسجد کے اندر اس نے پیر رکھا، اور جب وہ رشتہ دکھانے والی نے کہا نا سیڑھیوں پہ جانا ہے تو کہنے لگی ہائے ہائے یہ مسجد میں رہتے ہیں۔
میرا بیٹا آئے گا تو کہاں رہے گا؟ کہنے لگے میری بہن قرآن مجید کی حافظ، میری بہن عالم، میری بہن قاریہ، لیکن اس کی غلطی صرف اتنی تھی کہ اس کا ابا مسجد میں رہتا تھا۔ مجھے کہنے لگے حضرت جی وہ وہیں کھڑے کھڑے میری تہجد گزار بہن کے بارے میں کہہ کے گئی ہم نے نہیں رشتہ کرنا، میرا بیٹا مسجد میں آئے گا، میں نے نہیں یہاں بیٹا بیانا۔ کہتے ہیں وہ میں سن رہا تھا، 2 بوتلیں ہاتھ میں پکڑے میں مسجد کے ستون کے ساتھ کھڑا تھا، تو وہ بی بی رشتہ کرانے والی کہنے لگی ایک دفعہ دیکھ تو لے بیٹی کو۔ کہنے لگی تو کہتی ہے میں دیکھ لیتی ہوں پر انکار یہی ہے، ہم نے رشتہ نہیں کرنا۔ کہنے لگے میں نے اٹار کے ٹوپی پھینک دی ہے، میں نہیں پڑھوں گا مذہب، یہ دے رہا ہے مذہب ہمیں، کیا غلطی ہے ہماری؟ بچہ چھوڑ کے چلا گیا، لیکن مجھے اس کی باتیں کبھی کبھی راتوں کو بھی یاد آتی ہیں۔ مدارس اسلامیہ کے ساتھ زیادتی اور ظلم، اور مجھے شکوہ کسی حکومت سے نہیں، ان کا تو حال یہ ہے، مجھے شکوہ تو ان لوگوں سے ہے، ان لوگوں سے شکوہ ہے جو اپنے گھر کے اندر عالی شان بلڈنگوں میں رہتے ہیں، لیکن مدارس کے بارے میں ان سے بات، بڑی جگہ پیسہ خرچ کرنے کو ہے، بڑا کچھ ہے ہمارے پاس، آپ کو پتہ نہیں، یہ جو مدرسہ ہوتا ہے یہ رسول اللہ کے مدرسے کا فیض ہوتا ہے، یہ مدرسہ میرے نبی کی چاہت ہے، یہ مدرسہ میرے رسول نے بنایا ہے، اس مدرسے کے سب سے پہلے بانی اور محتمم کا نام محمد عربی ہے، یہ مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانشین پیدا کرتا ہے، یہ مدرسہ رسول اللہ کے پیغام کو عام کرتا ہے، یہ مدرسہ دین کے مخالفوں کے سامنے بند باندھتا ہے، اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کسی شخص کو محسوس ہو یا نہ ہو، پیر تنقید کرتے ہیں تو کرتے رہے، سیاستدان وڈیرے اور چودھری برا کہتے ہیں تو کہتے رہے، ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ مدرسے علماء نے بنائے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یہ بنتے بھی رہیں گے اور چلتے بھی رہیں گے۔